الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ قربانی کس کس پر واجب ہے، یعنی مالک نصاب کون کون ہے۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ مالک نصاب ہر وہ مرد اور عورت جو مالک نصاب ہو، یعنی مالک نصاب کون کون ہے؟ مالک نصاب وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار ہو۔ یعنی آج کے وقت میں دیکھا جائے تو چاندی 1000 کو چل رہی ہے، اور اگر 52 تولہ چاندی تو غالباً اگر کسی کے پاس اس میں سے کسی ایک کی قیمت ہو تو یعنی کہ 50-60 ہزار روپے اگر جس کے پاس ہیں تو وہ مالک نصاب ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب ضروری یہ ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر کوئی مالک نصاب نہیں ہے تو ان دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوتا ہے، ایام نحر جسے کہا گیا ہے، اگر ان دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، اگر ان دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے یا تو وہ مالک نصاب ہو گیا۔ جیسے پہلے اس کا پیسہ نہیں ہے اور اگر ان دنوں میں آ گیا تو وہ مالک نصاب ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اور قربانی کے کچھ شرائط ہیں، یعنی قربانی جیسے مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں، بالغ ہونا، نابالغ پر، مجنون پاگل پر قربانی واجب نہیں، یعنی بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری شرط یہ کہ مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہو۔ اگر اس نے 15 دن کا ارادہ کیا جانے کا اور اتنی دور وہ شخص گیا کہ 92 کلومیٹر دور چلا گیا، اس کا ارادہ کیا، اس کے بعد بھی اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر 15 دن سے پہلے آنے کا اگر اس کا ارادہ ہے تو وہ اگر آ گیا تو جب وہ راستے میں ہے تو وہ مسافر ہی مانا جائے گا، جب تک اپنے شہر کے اندر نہیں آ جائے۔ جب وہ شہر کے اندر آ جائے گا تب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں میں غلط فہمیاں یہ ہیں کہ کچھ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے مالک نصاب خود ہیں لیکن انہیں وہی جو پہلے کا مطلب لوگوں کے دماغ میں کچھ ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ مالک نصاب جو مالک نصاب ہوگا قربانی اسی پر واجب ہوگی۔ جیسے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ والد صاحب کے نام سے قربانی کرا دی یا والدہ کے نام سے قربانی کرا دی، خود مالک نصاب ہیں اپنے والدین کے نام سے کرا دی، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرا دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی قربانی کرنا چاہیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرنا چاہیے یا اپنے والدین کے نام کی کرنا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جو مالک نصاب ہوگا تو قربانی اسی پر واجب ہوگی۔ اور اگر اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے تو آپ 2 حصے لیں، یعنی یا 2 بکرے لیں یا 2 حصے لیں گائے میں سے، ایک اپنے نام کی کرائیں، واجب ادا ہو جائے گا، اور اپنے والد صاحب کے نام کی کرائیں یا حضور کے نام کی کرا دیں تو وہ نفل ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آپ پر جس پر قربانی واجب ہے، یعنی ہم مالک نصاب ہیں تو ہم پر ہی قربانی واجب ہے، اور ہم نے کسی اور کے نام کی کر دی، مالک نصاب ہم خود ہیں، تو آپ پر جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ خود قربانی کریں۔ اور ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے، ہمارے گھر میں زیادہ تر لوگ مالک نصاب ہوتے ہیں
لیکن ہم لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر کسی ایک شخص نے کرا دی تو کہتے ہیں کہ مطلب قربانی ہو گئی. جیسے مثال کے طور پہ کچھ بھائی ساتھ میں رہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے نام کی ہو گئی تو سب کا ادا ہو گیا، کیونکہ سب ساتھ میں ہی ہیں. نہیں، اگر اتنا روپے پیسہ آپ کے پاس ہے یا پلاٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، قربانی اگر ہمارے پاس 5 کمرے بنے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے ہم 3 یوز کر رہے ہیں اور 2 ہمارے ایکسٹرا ایسی پڑے ہوئے ہیں، اس میں تالا لگا ہوا ہے یا کوئی کام میں نہیں آ رہے ہیں، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی قیمت لگائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی ایک کی مقدار تک پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی. تو ضروری یہ ہے کہ جو مالک نصاب ہو وہی اپنا فرض مطلب واجب کو ادا کرے. تو آج کی یہ ویڈیو تھی. کل انشاءاللہ آپ کو قربانی کے بارے میں بتائیں گے کہ کس کی سنت ہے، کس کس کے نام سے ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.